السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی امامة الباہلی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ رواہ مسلم۔ سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ یہ دنیا اللہ نے بنائی، مجھے اور آپ سب کو اللہ نے پیدا کیا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ نہیں دیا۔ جہاں ہمارے رزق کا بندوبست کیا، وہاں ہماری ہدایت کا بندوبست بھی فرمایا، اور قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ نزل بِهِ الروح الامین، اسے روح امین یعنی جبریل علیہ السلام لے کر اترے ہیں۔ علی قلبک، آپ کے قلب مبارک پر۔ کیوں اتارا گیا ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہوں۔ بلسان عربی مبین، عربی مبین کی زبان میں جو خوب بیان کرنے والی ہے اپنے مدعا کو۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں ہمارا ہی ذکر ہے، جو ہماری نفسیاتی الجھنیں، ہماری ذہنی پریشانیاں، ہمارے کنفیوژنز اور ہماری روزمرہ کی معاشرتی، سیاسی، سماجی، اقتصادی ہر طرح کی مشکلات کا حل پیش کرتی ہے۔ وہ کتاب جس میں 1400 سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی کس قدر تمہارے فائدے کی چیز ہے یہ، اس کا سبجیکٹ تم خود ہو، یہ تمہارے بارے میں بات کرتی ہے، تمہاری رہنمائی کے لیے ہے۔ کیا اسے نہ پڑھو گے، اسے نہ سمجھو گے؟ پھر اسی طرح یہ کتاب تمام انسانیت کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یہ کتاب انسانیت کے لیے جہاں رہنمائی کا ذریعہ ہے، وہاں کامیابی کا پیغام بھی اپنے اندر رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، یہ واضح نور اور شفائے نافع ہے، جو اس کو تھامے رہے اس کے لیے بچاؤ ہے، جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے نجات ہے، اگر کوئی ٹیڑھا ہو تو اسے سیدھا کر دیتا ہے، اور دل کا ٹیڑھا درست ہو جاتا ہے۔ اس کے عجائبات ختم ہونے کو نہیں آتے، اور بار بار پڑھنے سے یہ پرانا نہیں ہوتا۔
تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ کتاب رہنما ہے. اس کے بغیر انسان کی زندگی یا تو عقل کے تابع ہو سکتی ہے، یا پھر اس کی اپنی خواہشات کے، یا پھر لوگوں کی پسند اور ناپسند کے مطابق. یہ تمام چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. انسانی عقل میں ہر دور میں تبدیلی ہوتی رہی، انسان کی سوچ بدلتی رہی. اسی طرح انسان کا دل بھی الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. لوگوں کی پسند و ناپسند بھی ایک جیسی نہیں رہتی. لہذا اگر انسان اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کو چھوڑ کر بندوں کو اپنا رہنما مانے تو انسان کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا. انسان دوسروں کی سوچوں کا تابع ہو کر یا دوسروں کے خیالات کا پابند ہو کر کبھی بھی حقیقی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ بعض اوقات دوسروں کے خیالات اور دوسروں کی باتیں ان کے اپنے مفادات پر مبنی ہوتی ہیں. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمیں بندوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا اور اپنی طرف سے ایک کتاب بھیجی جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی. لہذا اس کو پڑھنا نہ صرف یہ کہ آخرت میں فائدہ دیتا ہے بلکہ دنیا میں بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے. اور اس حدیث میں تو خاص طور پر آخرت میں سفارشی بننے کی بات بھی کہی گئی کہ جو شخص دنیا میں اسے پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، تو وہ نہ صرف یہ کہ یہ قرآن دنیا میں انسان کے لیے باعث رحمت ہوگا بلکہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا اور باقاعدہ اس کے حق میں سفارش کرے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے پڑھنے کی طرف لوگوں کو متوجہ فرمایا. آپ نے فرمایا: اے ابو ذر، علیک تلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل فإنہ ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض. اے ابو ذر، قرآن پڑھو اور اللہ کو یاد کرتے رہو، کیونکہ اس سے تم آسمان میں یاد کیے جاؤ گے اور زمین میں وہ تمہارے لیے روشنی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جبکہ وہ پانی سے بھیگ جائے. پوچھا گیا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے بدلے میں اس کی ایک نیکی شمار ہوتی ہے اور ہر نیکی کے بدلے میں 10 گنا اجر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. گویا یہ 3 حرف پڑھنے سے ہر حرف پر اگر 10 نیکیاں ہیں تو اتنے مختصر سے حروف ادا کرنے سے 30 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں. اور ہم میں سے کون ہے جو نیکیوں کا محتاج نہ ہو یا اسے نیکیوں کی ضرورت نہ ہو. پھر اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے اس کے صحیح مخارج کی ادائیگی اور اس کے ادب آداب کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے. خصوصاً قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو خوبصورت آواز میں پڑھنے کی تاکید بھی فرمائی. آپ نے فرمایا: لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوبصورت آواز میں نہیں پڑھتا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے والوں کو ان الفاظ میں بھی شوق دلایا. فرمایا: جو شخص دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا تھا، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، یعنی بلند درجوں تک پہنچتے جاؤ، اور اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے. یعنی جس طرح خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز میں قرآن کا حق ادا کرتے ہوئے، تو بالکل اسی طرح قیامت کے دن بھی اس شخص سے وہی معاملہ کیا جائے گا جو دنیا میں وہ قرآن کے ساتھ کیا کرتا تھا، اور اسے بتایا جائے گا کہ تیری آخری منزل وہ جگہ ہوگی جہاں تک تو پڑھتا جائے گا. یعنی جہاں تمہاری آخری آیت مکمل ہوگی وہیں پر تمہاری آخری منزل ہوگی. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے
کہ قرآن پاک کو پڑھنا انسان کے لیے آخرت میں کس قدر درجوں کی بلندی کا ذریعہ ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ قرآن کا ماہر ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو معزز ہیں اور قرآن کے لکھنے والے ہیں، پاکیزہ فرشتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جو قرآن میں مہارت نہیں بھی رکھتے، بہت اچھی طرح نہیں بھی پڑھ سکتے، لیکن اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں مگر پڑھنا نہیں چھوڑتے، تو آپ نے فرمایا کہ والذی یقرأ ویتتعتع فیہ فلہ اجران، کہ وہ شخص جو پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، یعنی وہ بھی محروم نہیں، اس کی محنت کا اجر اور ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ انسان قرآن پاک کو دیکھ کر بھی تلاوت کر سکتا ہے، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، چلتے پھرتے بھی جو زبانی یاد ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ نمازوں میں خاص طور پر پڑھنا جو ہے وہ زیادہ باعث ثواب ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ یاد رکھیے کہ جو شخص جتنا سمجھ کر پڑھتا ہے اسی قدر اس کا درجہ اور اجر زیادہ ہوگا، کیونکہ کوئی بھی کام جو بغیر سوچے سمجھے کیا جاتا ہے اور وہ کام جو پوری روح کے ساتھ کیا جاتا ہے، سوچ سمجھ کے ساتھ کیا جاتا ہے، بہرحال ان میں فرق ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ وقت اس کو سمجھنے کے لیے ضرور لگائے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کا سمجھنا بہت مشکل ہے کیونکہ عربی زبان میں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ تو بات یہ ہے کہ اب تو اردو زبان میں اور دیگر زبانوں میں بہت سے تراجم بھی میسر ہیں، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم زندگی میں کم از کم ایک بار قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھ لیا جائے، کیونکہ اقرا پڑھنے میں محض عربی کی تلاوت ہی نہیں کافی، بلکہ سمجھ کر پڑھنا اور اس کا معنی جاننا بھی ضروری ہے، اور انسان اسی وقت حق ادا کر سکتا ہے جبکہ واقعی وہ اس کو سمجھتا ہو، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، تو یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں۔ گویا ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھے، اور پھر جب سمجھ آتی ہے تو انسان کا عمل بھی بدلتا ہے، کیونکہ قرآن تو ہے ہی عمل کے لیے، نہ کہ صرف ایک اپنے معلومات میں اضافے کے لیے یا صرف اس کے کچھ برکتیں اور ثواب حاصل کرنے کے لیے، بلکہ یہ تو آئی ہی رہنمائی کے لیے ہے اور ہمارے عمل اور اخلاق اور کردار اور ان تمام چیزوں میں تبدیلی کے لیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی ہماری خواہشات، ہماری سوچیں، ہماری رویے قرآنی تعلیمات کے تابع ہونا یا ان کے مطابق ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ اس میں مزید انسان غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور اسے دنیا میں نہ صرف یہ کہ اپنے فائدے کے لیے پڑھے بلکہ اس کو آگے پھیلانے اور دوسروں تک پہنچانے کا بھی اہتمام کرے، کیونکہ یہ ایک نور ہے، جہاں جہاں تک پہنچے گا انسانیت کو فائدہ پہنچائے گا۔ لہذا اس پر حریص ہونا چاہیے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس سلسلے میں مزید آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں ذکر آتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ انسان کے لیے سفارشی بن کے آئے گا قیامت کے دن، تو کیا اس سے مراد صرف قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا ہے یا چند مخصوص صورتوں کا پڑھنا ہے، یا پھر اس سے مراد پورا قرآن پاک پڑھنا ہے؟ اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے۔ جی ہاں، بہت اہم سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ قرآن کا آیا ہے، اور قرآن سے مراد پوری کتاب ہے، نہ کہ اس کا کچھ بعض حصہ۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات قرآن پاک کی کچھ صورتوں کو اپنے لیے مخصوص کر لیا جاتا ہے اور ہر روز بس صرف انہی کو پڑھا جاتا ہے۔ مثلاً پنجسورے کے نام سے ہم 5 صورتیں صبح برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، اور باقی قرآن پاک جو ہے وہ بعض اوقات سال بھر میں ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کچھ ایسی صورتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں کہ آپ ان کو روزانہ پڑھا کرتے تھے تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزانہ قرآن پاک کا اتنا حصہ ضرور پڑھنا چاہیے کہ کم از کم ہم سال میں ایک دفعہ
اسے مکمل کر سکیں تاکہ وہ واقعی قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارشی بنے. لیکن اگر ہم باقی سارے چیز کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، جیسے اہل کتاب نے کتاب کے بعض حصے کو مانا اور بعض کا انکار کیا، تو یہ انکار تو نہیں، لیکن ایک طرح سے جب ہم اس کو ابینڈن کر دیتے ہیں، ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ بس اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے، مثلا صرف سورۃ یاسین ہی کافی ہے یا کچھ مخصوص آیتیں ہزاروں دفعہ پڑھنا ہی کافی ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسی چیز ثابت نہیں ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں ہمیں موٹیویٹ کیا گیا کہ ہم قرآن پڑھا کریں، تو یہ فرمائیے گا کہ یہ قرآن کب کب پڑھا جائے گا؟ جی، اس میں بات یہ ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. آپ صبح میں پڑھیں، آپ شام میں پڑھیں، آپ دن میں پڑھیں. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید کچھ زوال کے اوقات ایسے ہوتے ہیں جیسے دوپہر کا وقت یا سورج نکلنے کا وقت یا غروب ہونے کا وقت، تو شاید اس وقت سجدہ جیسے منع ہے تو شاید قرآن پاک کی تلاوت بھی منع ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان اوقات میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کچھ خاص اوقات میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. مثلا فجر کا وقت، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہو، اور اس میں بعض نے تو اس سے نماز فجر مراد لی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی زیادہ تر تلاوت تہجد کے اوقات میں کیا کرتے تھے، نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں. بعض روایات میں ملتا ہے کہ جیسے آپ ایک ایک رکعت میں پوری سورت البقرہ اور سورت آل عمران وغیرہ بھی پڑھ لیا کرتے، یعنی ایک ہی رکعت میں اتنی طویل قرات آپ فرمایا کرتے تھے. پھر اسی طرح رات کی گھڑیوں میں بھی قرآن کی تلاوت، جیسے عشاء کی نماز ہے، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جماعت کے ساتھ جب مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں جہری تلاوت ہوتی ہے. تو نماز کے اندر قرآن کا پڑھنا، اور پھر خصوصاً تہجد اور فجر کی نمازوں میں، کیونکہ فجر کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل پڑھا کرتے تھے اور 60 سے 100 آیات تک کا احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نماز میں پڑھا کرتے تھے. لیکن ایک اور چیز ہے کہ ہمارے ہاں بعض مواقع کا بھی تعین کر لیا گیا ہے کہ جیسے کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بعد لازماً قرآن پاک پڑھنا ہے، یا پھر کوئی نیا گھر خریدا گیا ہے یا شادی کا موقع ہے. تو اس میں ایسے کو پابندی نہیں رکھی گئی کہ ایسا ضرور کیا جائے. ویسے تو قرآن پاک آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسے اپنی مرضی سے کچھ مواقع کے ساتھ یا کچھ اوقات کے ساتھ مخصوص کرنا بھی درست نہیں کہ انسان اس میں فرض کے درجے میں اس چیز کو اپنے لیے لازم سمجھنے لگے. تو بات یہ ہے کہ قرآن کا پڑھنا افضل ترین عبادات میں سے ہے. انسان کے لیے اس دنیا میں روشنی کا ذریعہ ہے، آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں آناء اللیل والنہار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ دلوں کے لیے شفا ہے، تو شفا جو ہے یہ کیا ڈز اٹ کیورز فزیکلی، یا کن معنوں میں شفا کا مینشن کیا گیا ہے؟ جی ہاں، شفا دونوں طرح سے ہے. یعنی قرآن پاک شفا ہے روحانی طور پر بھی انسان کے لیے، یعنی روحانی بیماریوں کے لیے، ذہنی پریشانیوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی انسان کو شفا یاب کرتی ہیں قرآن کی آیات. اور اس میں خاص طور پر سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کے تو ایک نام بھی شفا ہے، اور ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس کے ذریعے علاج کیا تھا. قرآن پاک میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، اور جیسے کہ ایک دوسری آیت میں آتا ہے شفاء لما فی الصدور، کہ جو سینوں کے اندر ہے اس کے لیے شفا ہے. تو خصوصی طور پر تو دلوں کے لیے شفا ہے، لیکن عمومی طور پر باقی جسمانی بیماریوں میں بھی فائدہ مند ہو سکتی. اس کو ہم مزید اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ عموماً انسان کی جسمانی بیماریاں یا بعض جسمانی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی روح کے بیمار پڑنے سے ہوتی. اب آپ دیکھیے کہ مثلاً ہارٹ اٹیک کہنے کو تو ایک فزیکل ڈیزیز ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا سبب سٹریس کو بتایا جاتا ہے کہ ذہنی دباؤ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا سبب ہے. اب ایک جسمانی بیماری کا سبب کیا ہے؟ ایک ذہنی بیماری. تو وہ باہم ایک طرح سے لنک بھی ہیں. تو ایسے میں
جب قرآن کا پڑھنا یعنی ذہنی ٹینشنز کو یا ذہنی دباؤ کو دور کرتا ہے تو لازمی طور پر اس کا اثر ہمارے جسمانی صحت پر بھی پڑتا ہے، اور اگر دل صحت مند ہے تو سارا جسم صحت مند ہے۔ تو قرآن پاک روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے، بس ضرورت اس بات کی کہ انسان کا اس پر یقین ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ انسان قرآن کو صرف بیماریوں کے لیے کوئی نسخہ سمجھ لے اور اس کے علاوہ اس کو اپنے لیے کتاب ہدایت نہ سمجھے۔ اصل میں تو یہ کتاب ہدایت ہے، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے آئی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی قرآن کو ہمارے سینوں کا نور، ہمارے دل کی بہار اور ہماری جسمانی روحانی بیماریوں کے لیے شفا کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اہل قرآن میں سے بنائے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصته۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندوں میں سے اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ، اہل قرآن اللہ کا اہل ہیں، وخاصتہ اور اس کے خاص بندے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔